بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب ہم کسی سے ملتے ہیں تو نہ ہمارے گلے میں ہماری ڈگریاں لٹکی ہوتی ہیں، نہ ہمارے ماتھے پہ ہمارے خاندان کا نام گندا ہوتا ہے۔ یہ صرف ہمارے کردار، اخلاق اور اچھے برتاؤ کی خوشبو ہوتی ہے جو دوسروں کو اپنا گرویدہ بنا دیتی ہے۔ ایسے لوگ ہر زمانے کے ہیرو اور نایاب انسان ہوتے ہیں۔ پھٹے ہوئے تھیلے میں کتنا خوبصورت سیب ہے، ایسے ہی بعض لوگوں کے پھٹے پرانے کپڑوں میں خوبصورت دل ہوتا ہے۔ لوگوں کا انتخاب کرتے وقت کسی کے کپڑے اور جوتے نہ دیکھیں بلکہ دل دیکھیں۔ جب تم کبھی خود کو گرا ہوا محسوس کرو اور تمہیں لگے کہ تمہیں اٹھانے کے لیے کوئی نہیں آئے گا، پھر وہ رب جو تم بھول چکے ہو، تمہارا رب جس کے تم نافرمان ہو چکے ہو، پھر اس رب کو پکارنا، مایوس نہ ہونا۔ وہ بے سہارا لوگوں کا سہارا ہے، گناہگار کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ وہ اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، وہ اس لائق ہے کہ اس سے دوستی رکھی جائے۔ چلو، اگر رب کی باتیں جو تجھے سمجھ میں نہیں آ رہی، پھر تو اپنے اندر جھانک اور بتا تیرے ساتھ مخلص کون ہے، اور بتا تجھے آج تک اللہ سے زیادہ کسی نے سمجھا، کسی نے تجھے سمجھایا، کسی نے تجھے اپنا بنایا اللہ کے علاوہ؟ بھائی تو بھاگ کیوں رہا ہے؟ تیرے دل کو یہ یقین ہے کہ اللہ سے زیادہ تجھے کوئی محبت نہیں کرتا، اللہ سے زیادہ تیری کوئی پرواہ نہیں کرتا، اللہ کے علاوہ کوئی تیرا اپنا نہیں ہے، تو پھر ختم کر اپنی بغاوتیں، پھر شروع کر اپنی پاک صاف زندگی اللہ کے ساتھ۔ اللہ تو راضی ہے، اللہ تو کسی کے ساتھ ناراض نہیں ہوتا، اللہ تو کسی کو چھوڑ کر نہیں جاتا، انسان چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ تو اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ کوئی سخت سے سخت دل انسان بھی یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ مجھے اللہ کی ضرورت نہیں ہے، نعوذ باللہ، میں اللہ کے بغیر خوش رہ سکتا ہوں۔ آپ لوگوں کے پاس تو بہت نرم دل ہیں، دل کے اس نرمی سے فائدہ اٹھائیں، جڑ جائیں اپنے اللہ سے، سب کچھ کہیں لیکن اللہ کی مدد دعا سے حاصل کریں۔ ہر وقت یہ سوچ رکھیں کہ میرا رب میرے ساتھ ہے۔ میں آپ سے بس اتنا کہنا چاہوں گی کہ اللہ سے دوستی لگائیں، اللہ سے پیار کریں، اپنے دل کی ہر بات اللہ سے کریں، اللہ سے مدد مانگیں۔ سب کچھ اللہ دینے والا ہے، اللہ کے سوا ہر سہارا دھوکہ ہے، یہ دنیا دھوکہ ہے۔ حرام راستہ چھوڑ کر اللہ کی طرف واپس پلٹنا ہی اصل زندگی ہے، اور اسی میں ہماری نجات کا راستہ ہے۔ معاملات کو بگڑتا دیکھیں یا حالات کو کنٹرول سے باہر ہوتا دیکھیں تو یقین اور دل کی گہرائیوں سے یہ کہہ دیں، وَأَفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتی ہوں، وہ تمام بگڑے کام سنوار دے گا انشاءاللہ۔ تقدیر وہ مخفی قوت ہے جو آنکھ والے کو اندھا اور عقل والے کو بے وقوف بنا دیتی ہے، مگر دعا وہ شاندار کاوش ہے جو اس پر غالب آ جاتی ہے۔ آپ کا بہت بڑا سرمایہ وہ لوگ ہیں جو آپ کی غیر موجودگی میں اپنے رب سے دعاؤں میں آپ کے لیے خیر مانگتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے اور اپنی جناب سے غنی کر دے، اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کی وجہ سے کوئی رب سے جڑ گیا ہے تو یہی آپ کے لیے کامیابی ہوگی، اس لیے دوسروں کو اپنی باتوں کے ذریعے اللہ کی محبت سے جوڑیں تاکہ وہ آپ کی کوشش سے اللہ والے بن جائیں۔ اچھے لوگوں کی صحبت میں رہ کر ایک عام انسان بھی خاص بن جاتا ہے، جیسے کہ پھولوں کی مالا میں رہ کر دھاگا بھی خوشبو دینے لگتا ہے۔ دل کو مایوس مت ہونے دیں، بس یقین کریں اللہ رب العزت کے فیصلوں پر۔ اگر دیر ہے تو یقیناً اسی میں خیر ہوگی۔ وہ رب دو جہاں تمہارے کام ایسے بنائے گا جیسے وہ کبھی بگڑے ہی نہ ہوں گے۔ دیکھنا ایک دن تم شکر کے سجدے میں ہوگے اور آنسوؤں سے تمہارا چہرہ بھیگ جائے گا اور جائے نماز بھیگ چکی ہوگی۔ تمہیں سمجھ نہیں آئے گا کہ کس طرح اللہ رب العالمین کا شکر ادا کروں۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کے درمیان بیٹھے ہوتے ہیں اور ہماری روح چیخ چیخ کر پکار رہی ہوتی ہے کہ یہ میری دنیا نہیں ہے، لیکن جیسے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خیال آتا ہے، آنکھیں روح تک ٹھنڈی اور دل پرسکون ہو جاتا ہے۔ اللہ سے محبت ایک دم نہیں ہو جاتی، بہت وقت لگتا ہے ہمیں اللہ تک پہنچنے میں، امیدیں ٹوٹتی ہیں، جان سے پیارے لوگ جدا ہو جاتے ہیں۔
تبھی تو جا کر اللہ کی طرف ایک قدم بڑھتا ہے۔ سنبھلنا کبھی بھی ایک رات کا قصہ نہیں ہوتا۔ نہ جانے کتنی راتوں کے دکھ اور درد سمیٹ کر ہم پرسکون نیند کی آغوش میں چلے جاتے ہیں، مگر انسان بہت جلد باز ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ وہ جو مانگ رہا ہے وہ اسے فوراً مل جائے اور ذرا سا بھی انتظار نہ کرنا پڑے، مگر یہ دنیا ہے، جنت نہیں ہے کہ جو مانگا وہ پلک جھپکتے ہی مل گیا ہو۔ امام طبرانی کی کتاب میں ایک واقعہ پڑھوں تو آنسو نہیں رک سکتے۔ آپ بھی پڑھیں۔ حضرت صعبہ بن ناجیہ در رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کلمہ پڑھنے آئی۔ مسلمان ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آپ عرض کرنے لگی کہ یا رسول اللہ، ایک بات پوچھنی ہے۔ حضور پاک نے فرمایا پوچھو۔ کہنے لگی یا رسول اللہ، دور جہالت میں ہم نے جو نیکیاں کی تھی ان کا بھی اللہ ہمیں اجر عطا کرے گا، کیا اس کا بھی ہمیں اجر ملے گا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو بتا تو نے کیا نیکی کی تھی؟ تو کہنے لگی یا رسول اللہ، میرے 2 اونٹ گم ہو گئے تھے، میں اپنے تیسرے اونٹ پر بیٹھ کر اپنے 2 اونٹوں کو ڈھونڈنے نکلی۔ میں اپنے اونٹوں کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے جنگل کے اس پار نکل گیا جہاں ایک پرانی آبادی تھی۔ وہاں میں نے اپنی 2 اونٹوں کو پا لیا اور ایک بوڑھا آدمی اپنے جانوروں کی نگرانی پر بیٹھا تھا۔ میں نے اس کو جا کر بتایا کہ یہ 2 اونٹ میرے ہیں۔ وہ کہنے لگے یہ تو چرتے چرتے یہاں آئے ہیں، تمہارے تو ہیں تو لے جاؤ۔ انہی باتوں میں اس نے پانی بھی منگوا لیا، چند کھجوریں بھی آ گئیں۔ میں نے پانی بھی پیا اور کھجوریں بھی کھا لی کہ ایک بچے کے رونے کی آواز آئی۔ تو بوڑھا پوچھنے لگا بتاؤ بیٹی آئی کہ بیٹا آیا؟ میں نے پوچھا بیٹی ہوئی ہے تو کیا کرو گے؟ تو کہنے لگا اگر بیٹا ہوا تو قبیلے کی شان بڑھائے گا، اور اگر بیٹی ہوئی تو یہاں اس سے زندہ دفن کر دوں گا، اس لیے میں اپنی گردن اپنے داماد کے سامنے جھکا نہیں سکتا، میں اپنی بیٹی کی پیدائش پر آنے والی مصیبت برداشت نہیں کر سکتا، میں ابھی اس کو دفن کرا دوں گا۔ حضرت اسماء بن ناجیہ فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بات سن کر میرا دل نرم پڑ گیا۔ میں نے اس سے کہا پھر پتہ کر بیٹی ہے یا بیٹا؟ اس نے معلوم کیا تو پتہ چلا کہ بیٹی آئی ہے۔ میں نے کہا کیا واقعی تو دفن کرا دے گا؟ تو کہنے لگا ہاں میں زندہ دفن کر دوں گا۔ میں نے کہا دفن نہ کر، مجھے دے دے، میں لے جاتا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ مجھے کہنے لگے اگر میں بچی تم کو دے دوں تو تم کیا مجھے دو گے؟ میں نے کہا تم میرے یہ 2 اونٹ رکھ لو اور بچی دے دو۔ کہنے لگا نہیں، یہ 2 نہیں، یہ جس اونٹ پہ تو بیٹھ کے آیا ہے یہ بھی لوں گا۔ حضرت اسامہ بن ناجیہ عرض کرنے لگے ایک آدمی میرے ساتھ گھر بھیجو، یہ اونٹ بھی میں واپسی پر اس کو واپس کر دوں گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے 3 اونٹ دے کر ایک بچی لے لی، اس بچی کو لا کر میں نے اپنی کنیز کو دے دیا، نوکرانی اسے دودھ پلاتی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ بچی میری داڑھی کے بالوں سے کھیلتی، وہ میرے سینے سے لگتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر مجھے نیکی کا چسکا لگ گیا، پھر میں ڈھونڈنے لگا کہ کون سا قبیلہ بچیاں دفن کرتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں 3 اونٹ دے کر بچی لایا کرتا۔ یا رسول اللہ، میں نے 360 بچیوں کی جان بچا لی، میری حویلی میں 360 بچیاں پلتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے بتائیں میرا مالک مجھے اس کا اجر دے گا؟ کہتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ بدل گیا، داڑھی مبارک پر آنسو گرنے لگے اور مجھے سینے سے لگا لیا، میرا ماتھا چوم کے فرمانے لگے یہ تو مجھے اجر ہی تو ملا ہے، رب نے تجھے دولت ایمان عطا کر دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے یہ تیرا دنیا کا اجر ہے اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وعدہ ہے، قیامت کے دن رب کریم تمہارے لیے خزانے کھولے گا۔ انشاءاللہ ایک دن جب حالات ٹھیک ہو جائیں گے تو ہم پیچھے مڑ کر دیکھیں گے اور فخر محسوس کریں گے الحمدللہ ہم نے ہمت نہیں ہاری تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جلالہ فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ بل پشت بھر مجھ سے قریب ہوتا ہے تو میں ہاتھ بھر کر اس کے قریب ہو جاتا ہوں، جب وہ ہاتھ بھر مجھ سے قریب ہوتا ہے تو میں دونوں ہاتھوں کے پھیلاؤ کے برابر اس کے قریب ہو جاتا ہوں، جب وہ چل کر میرے پاس آتا ہے تو میں دوڑ کر اس کے پاس جاتا ہوں۔ جب صورتحال یہ ہے کہ اگر ہم چل کر بھی اس کی طرف جائیں تو وہ دوڑ کر ہمارے پاس آتا ہے، تو پھر سارے غم اسی کے حضور میں کیوں نہ پیش کر دیے جائیں۔
ہم نے بھی تو اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ کچھ لوگ گلابوں کی طرح ہوتے ہیں، ان کا نام لینے سے ہمارے ارد گرد خوشبو پھیل جاتی ہے۔ کچھ لوگ گھٹاؤں کی طرح ہوتے ہیں جو دوسروں پر اس طرح برستے ہیں کہ زندگی کی سخت دھوپ نرم چھاؤں میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگ ستاروں کی طرح ہوتے ہیں جو دور سے چمکتے ہیں مگر ہمارے ہاتھ نہیں آتے۔ کچھ لوگ گھروں کی طرح ہوتے ہیں، وہ چاہے ہم سے کتنی ہی دور کیوں نہ ہوں، دل ان کی روح میں سمٹ جانے کے لیے بے چین رہتا ہے۔ کچھ لوگ خطوں کی طرح ہوتے ہیں جنہیں بار بار پڑھ کر بھی دل نہیں بھرتا اور دل چاہتا ہے کہ ہمیشہ ہمارے پاس رہیں۔ کچھ لوگ نگاہ کی طرح ہوتے ہیں، وہ ساتھ ہوں تو اندھیروں میں بھی راستہ مل جاتا ہے۔ کچھ نئے لوگ ہماری زندگی میں پرانے لوگوں کی قدر بڑھانے کے لیے آتے ہیں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ سید الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طواف فرما رہے تھے کہ ایک عرابی کو اپنے آگے طواف کرتے ہوئے پایا جس کی زبان پر یا کریم کی صدا تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پیچھے پیچھے یا کریم پڑھنا شروع کر دیتے۔ وہ عرابی رکن یمانی کی طرف جاتا تو پڑھتا یا کریم، آپ بھی اس کے پیچھے یا کریم کہتے۔ وہ عرابی جس سمت بھی رخ کرتا اور یا کریم پڑھتا، آپ بھی اس کی آواز میں آواز ملاتے اور یا کریم پڑھتے۔ عرابی نے تاجدار کائنات کی طرف دیکھا اور کہا، اے روشن چہرے والے، اے حسین قد والے، اللہ کی قسم اگر آپ کا چہرہ اتنا روشن اور عمدہ قد نہ ہوتا تو آپ کی شکایت اپنے محبوب کریم کی بارگاہ میں ضرور کرتا، اور آپ میرا مذاق اڑا رہے ہیں۔ سید دو عالم مسکرائے اور فرمایا، کیا تو نے اپنے نبی کو پہچانا نہیں؟ عرض کیا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تم ایمان کیسے لائے؟ عرض کیا، بن دیکھے ان کی نبوت اور رسالت کو تسلیم کیا، مانا، اور بغیر ملاقات کے میں نے ان کی رسالت کی تصدیق کی۔ آپ نے فرمایا، مبارک ہو، میں دنیا میں تیرا نبی ہوں اور آخرت میں بھی تیری شفاعت کروں گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں گرا اور بوسے دینے لگا۔ آپ نے فرمایا، میرے ساتھ وہ معاملہ نہ کر جو اجمی لوگ اپنے بادشاہوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ اللہ نے مجھے متکبر جابر بنا کر نہیں بھیجا بلکہ اللہ نے مجھے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ راوی کہتے ہیں، اتنے میں جبرائیل علیہ السلام آئے اور عرض کیا کہ اللہ جل جلالہ نے آپ کو سلام فرمایا ہے اور فرمایا ہے اس عرابی کو بتا دے کہ ہم اس کا حساب لیں گے۔ عرابی نے کہا، یا رسول اللہ، کیا اللہ میرا حساب لے گا؟ فرمایا، ہاں، اگر وہ چاہے گا تو حساب لے گا۔ عرض کیا، اگر وہ میرا حساب لے گا تو میں بھی اس کا حساب لوں گا۔ آپ نے فرمایا، تو کس طرح اللہ کا حساب لے گا؟ اس نے کہا، اگر وہ میرے گناہوں کا حساب لے گا تو میں اس کی بخشش کا حساب لوں گا۔ میرے گناہ زیادہ ہیں تو اس کی بخشش، اگر اس نے میری نافرمانیوں کا حساب لیا تو میں اس کی معافی کا حساب لوں گا، اگر اس نے میرے بخل کا امتحان لیا تو میں اس کے فضل و کرم کا حساب لوں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سب سماعت کی اور بعد میں اتنا روئے کہ ریش مبارک آنسوں سے تر ہو گئی۔ پھر جبرائیل علیہ السلام آئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اللہ سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ رونا کم کر دے۔ آپ کے رونے سے فرشتوں کو تسبیح و تہلیل بھلا دی ہے۔ اپنے امتی کو کہیں، نہ وہ ہمارا حساب لے نہ ہم اس کا حساب لیں گے، اور اس کو خوشخبری سنا دے کہ یہ جنت میں آپ کے ساتھ ہوگا۔ کیا عقل نے سمجھا ہے، کیا عشق نے جانا ہے، ان خاک نشینوں کی ٹھوکر میں زمانہ ہے۔ حضرت انس بن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابھی تمہارے پاس ایک جنتی شخص نمودار ہوگا۔ چنانچہ ایک انصاری صحابی اس حالت میں تشریف لاتے ہیں کہ وضو کا پانی ان کی داڑھی سے ٹپک رہا تھا اور انہوں نے اپنے جوتے بائیں ہاتھ میں اٹھا رکھے تھے۔ دوسرے دن پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی بات کہی اور پھر وہی صحابی نمودار ہوئے جو گزشتہ دن نمودار ہوئے تھے، آج بھی پہلے کی طرح جوتے ہاتھ میں اٹھائے ہوئے تھے۔ تیسرے دن پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہی بات دہرائی اور اس دن بھی وہی صحابی اسی حالت میں نمودار ہوئے، یعنی ان کی داڑھی سے وضو کا پانی ٹپک رہا تھا اور انہوں نے اپنے جوتے بائیں ہاتھ میں اٹھا رکھے تھے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کر چل دیے تو سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے صحابی کے پیچھے لگ گئے اور عرض کیا کہ والد صاحب کے ساتھ میرا کچھ اختلاف ہو گیا ہے اور 3 دن تک میں ان سے جدا رہنے کی قسم کھا لی ہے، لہٰذا اگر آپ مناسب سمجھیں تو اس مدت تک میں آپ کے یہاں رہنے کی اجازت فرمائیے۔ انصار صحابی نے جواب دیا، ٹھیک ہے۔ سیدنا عبداللہ کا بیان ہے کہ میں نے 3 رات ان کے یہاں گزاری، لیکن دیکھا کہ وہ رات میں کوئی عبادت نہیں کرتے، البتہ رات میں جب بھی ان کی نیند ٹوٹتی یا کروٹ بدلتے تو اللہ کا ذکر کرتے
اور اللہ کی بڑائی بیان کرتے، فجر کے وقت بیدار ہوتے۔ میں نے ایک بات یہ بھی دیکھی تھی کہ وہ زبان سے بھلی بات ہی نکالتے تھے۔ جب 3 دن پورے ہو گئے اور میں دل میں ان کا کوئی عمل بھی بڑا معلوم نہ ہوا تو میں نے کہا، اے اللہ کے بندے، میرے اور میرے والد کے درمیان کوئی لڑائی اور ناراضگی نہیں تھی۔ البتہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ 3 دن لگاتار آپ کے بارے میں فرما رہے تھے، ابھی تمہارے پاس ایک جنتی شخص نمودار ہوگا، اور تینوں دن آپ ہی تشریف لائے۔ تو میں نے ارادہ کیا کہ آپ کے پاس رہ کر آپ کا عمل دیکھوں تاکہ میں بھی ویسا عمل کر سکوں، لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ آپ نے کوئی بھی زیادہ عمل نہیں کیا۔ پھر کیا وجہ ہے کہ آپ اس مقام کو پہنچے جس کی بنیاد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات کی ہے؟ تو انہوں نے کہا، بس میرا عمل تو صرف اتنا ہی ہے جو تم نے دیکھا ہے۔ پھر جب میں وہاں سے واپسی کے لیے مڑا تو انہوں نے مجھے آواز دی کر بلایا اور فرمایا، عمل تو وہی ہے جو تم نے دیکھا، البتہ ایک بات ضرور ہے، میرے دل میں نہ تو کسی مسلمان کے لیے دھوکے کا جذبہ ہے اور نہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی بھلائی اور نعمت پر کسی سے حسد کرتا ہوں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، بس یہی چیز ہے جو آپ کو اس مقام تک لائی ہے، اور یہی وہ خصلت ہے جس کو اپنانے کی ہم میں طاقت نہیں۔ بہترین انسان وہ ہے جو اپنی کامیابی کے زمانے میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہو اور مصیبت کے وقت صبر اختیار کرے۔ اصل میں انسان کی زندگی میں نشیب و فراز کا آنا ہی اللہ پاک کی حکمت ہے، اور انسان کا ٹوٹنا اللہ کی طرف سے بلاوا ہے جسے اللہ پاک اپنی طرف بلانا چاہے اسے تھوڑی سی آزمائش میں ڈال دیتا ہے کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرے۔ اس دنیا میں ہر انسان کبھی نہ کبھی کسی مصیبت، تکلیف یا پریشانی میں مبتلا رہتا ہے، کیونکہ زندگی نام ہی آزمائش کا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے پیدائش سے لے کر موت تک کانٹا تک نہ چبھے تو یہ اس کی خام خیالی ہے۔ ایسی زندگی جس میں راحت ہی راحت ہو، سکون ہی سکون ملے اور پریشانی کا دور دور تک نام و نشان دکھائی نہ دے، یہ صرف جنت میں ممکن ہے، دنیا میں ناممکن ہے۔ لہٰذا اپنے حال میں خوش رہیے اور شکر ادا کرتے رہیں، کیونکہ مسائل سب کے ساتھ ہیں کسی نہ کسی شکل میں۔ اپنی زندگی میں درود شریف لازماً شامل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد۔ درود شریف کی کثرت اور مداوت اسی کو نصیب ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے جس بندے کے گناہ معاف، نیکیوں میں اضافہ اور درجات بلند فرمانا چاہتا ہے، اور جو بندہ گناہوں سے پاک ہے اور جس کے درجات بلند ہو گئے ہیں، قربت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب ہو گئی، وہ تو پھر مستجاب دعوات ہو گیا۔ کیا یہ کم رتبہ ہے؟ درود شریف روزانہ 1000 بار کی سعادت حاصل کرنے والے شخص کو مرنے سے پہلے ہی جنت دکھائی دے دی جاتی ہے، اور اس کا جنت میں ٹھکانہ بھی دکھایا جاتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، دین اور دنیا دونوں کا حساب ہوگا۔ لوگوں کے بارے میں غلط بات کرتے وقت اللہ سے ڈریں کہ کوئی غلط بات نہ ہو جائے جس کا جواب دہ ہونا پڑے۔ جب کسی کو مسلسل غلط کہنے لگے تو اس کی تصحیح سے زیادہ تضلیل ہونی شروع ہو جاتی ہے، اس کی رہنمائی کا رستہ بند ہو جاتا ہے، اس کے اندر ضد پیدا ہو جاتی ہے، نتیجتاً برائی سے توبہ نہیں کرتا، لیکن اچھائی کو اچھائی کا نیا سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے۔ اس نے تو اپنی سی مسلسل کوشش کی، جب بھی کسی کی تصحیح مقصود ہو اسے تنہائی میں نصیحت کی جائے، سب کے سامنے اس کی غلطی پر پکڑ نہ کیجیے۔ عیب ڈھکنے کا حکم ہے، اچھالنے کا نہیں۔ جس کا عیب دنیا پر ظاہر ہوگا اس کا ظاہرداری کا بھرم جاتا رہے گا اور وہ اپنی غلطی پر مزید قائم ہو جائے گا۔ نیز دوسروں کی نظر میں خود کو اچھا دکھانے کی کوشش زندگی کے کسی موقع پر برے کو اچھائی کی طرف مائل کر دیتی ہے، لیکن اگر وہی نظر جسے اچھا لگنے کی چاہ ہو وہ حقارت سے یا نفرت میں ڈھل جاتی ہے تو برا شخص بے نیاز ہو جاتا ہے اور مایوس بھی۔ اچھے لوگ انگلی اٹھاتے ہوئے بتا کر اس کی تصحیح کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی موجودگی سے شہ دیتے ہیں، دراصل وہ ایک بھٹکے ہوئے کو درست راستے سے مزید دور کر رہے ہوتے ہیں۔ بھلے لوگ بھلا کرتے کرتے برا کر بیٹھتے ہیں۔ بس کسی بہتری کے لیے کوئی تبدیلی ہمیشہ آسان نہیں ہوتی، مگر اس کے لیے کی جانے والی کوشش ضرور اہم اور قابل قدر ہوتی ہے۔ ہمیشہ دوسروں کو سننے میں اور چاہنے میں مشکل لگتا ہے، مگر اس دور میں کچھ چیزیں، عادتیں یا تبدیلیاں ایسی ہوتی ہیں جن کو اپنا کر آپ آگے کی زندگی کی بنیاد بنا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔